السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی ہجرت کے بارے میں، جب مکہ کے کمزور اور بے بس مسلمانوں نے قریش کے ظالم سرداروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عزیز دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کسی غیر مسلم حکمران کے پاس پناہ لی اور اللہ نے ان کے لیے امن اور سکون کی راہ کھولی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت، اللہ پر بھروسہ اور قربانی کی لازوال مثال فراہم کرتا ہے۔ جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو مکہ کے سرداروں کو یہ بات سخت ناپسند آئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ اور دھمکیوں سے روکنے کی کوشش کی۔ جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ مسلمانوں کو مکہ میں بے حد ستایا گیا، ان پر ظلم کیے گئے، مارا پیٹا گیا اور بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر باری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو انتہائی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کو آگ پر لٹا کر ان کی پیٹھ جلا دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ سب مظالم دیکھ کر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھی کسی ایسی جگہ جائیں جہاں انہیں امن و امان مل سکے۔ اس وقت حبشہ موجودہ ایتھوپیا میں ایک عادل اور رحم دل بادشاہ نجاشی حکمرانی کر رہا تھا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں جہاں کر رہو۔ یہ وہ پہلی بار تھا جب مسلمانوں نے کسی دوسرے ملک میں ہجرت کی۔ 5 نبی 615 عیسوی میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ عزیز دوستو، یہ قافلہ خفیہ طور پر روانہ ہوا اور بحیرہ احمر عبور کر کے حبشہ پہنچ گیا، جہاں نجاشی نے انہیں امن و سکون فراہم کیا۔ جب قریش کے سرداروں کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں محفوظ اور خوشحال ہیں تو انہوں نے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ قریش نے 2 سفیر عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحفے دے کر حبشہ بھیجا تاکہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف کر سکیں۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے مذہب سے بھاگے ہوئے باغی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی ایک عادل حکمران تھا، اس نے کہا، میں فیصلہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کی بات بھی سننا چاہوں گا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر کھڑے ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں گم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے، ظلم و ستم کرتے، یتیموں کا مال کھاتے اور فحاشی میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری، صلہ رحمی اور عبادت الہی کی تعلیم دی۔ ہم نے اسے مانا مگر ہماری قوم نے ہم پر ظلم کیا۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے سفیر عمرو بن العاص نے آخری چال چلتے ہوئے کہا،
یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے پوچھا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، نبوت اور اللہ کے بندے ہونے کا ذکر تھا۔ نجاشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کہا، یہ وہی تعلیم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، وہ یہاں محفوظ رہیں گے۔ حبشہ میں مسلمانوں کو کئی سالوں تک امن حاصل رہا۔ کچھ مسلمان بعد میں مکہ واپس آ گئے، جبکہ کچھ وہیں رہے اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی ہجرت نے ثابت کر دیا، اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نجاشی بادشاہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، جو کہ ایک منفرد موقع تھا۔ یہ تھا حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کا تذکرہ، جو مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید اور صبر و قربانی کی ایک شاندار مثال ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی اور صبر کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔